بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے تو اپنے دو ننھے بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ ابن زیاد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے فارغ ہوا تو اسے پتہ چلا کہ امام مسلم کے دو لڑکے بھی اسی شہر میں روپوش ہیں۔ ابن زیاد نے فوراً منادی کرا دی کہ جو کوئی مسلم کے لڑکوں کو اپنے گھر میں چھپائے گا قتل غارت کیا جائے گا۔ اس وقت دونوں بچے قاضی شریح کے گھر میں تھے۔ قاضی صاحب نے ان بچوں کو سامنے بلایا اور بے اختیار رونے لگے۔ بچوں نے پوچھا، قاضی صاحب آج اس طرح سے رونے کا کیا سبب ہے؟ کیا ہم دونوں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی صاحب نے یہ بجبر رونا روک کر کہا، بچوں اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے، واقعی تم یتیم ہو گئے ہو۔ بچوں نے یہ خبر سنی تو رونے لگے اور اتباہ و غو تباہ کے نعرے لگانے لگے۔ قاضی صاحب نے کہا، بچوں چپ رہو، ابن زیاد کے لوگ تمہاری تلاش میں ہیں، مجھے تمہاری اور اپنی جان کا خوف ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کے ساتھ مدینہ روانہ کر دوں۔ بچے یہ بات سن کر ابن زیاد کے خوف سے چپکے ہو رہے۔ قاضی صاحب نے اپنے لڑکے اسد سے کہا کہ آج دروازہ عراقین سے ایک قافلہ مدینہ کو جا رہا ہے، تو ان بچوں کو کسی نیک آدمی کے سپرد کر آ تاکہ وہ انہیں مدینہ پہنچا دے۔ اسد جب لے کر دروازہ عراقین پر آیا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور گرد قافلہ نظر بھی آ رہی تھی۔ اس نے بچوں سے کہا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کر اس میں مل جاؤ۔ بے کس بچے قافلہ کی طرف دوڑے مگر قافلہ دور جا چکا تھا، اس لیے قافلہ کو نہ پا سکے۔ اسد گھر کو واپس آ گیا تھا۔ اندھیری رات تھی، بچے راہ بھول گئے، رات بھر ادھر ادھر پھرتے رہے۔ صبح ہونے لگی تو ایک چشمہ دیکھا، تھکے ماندے تھے اس لیے لبے چشمہ بیٹھ گئے۔ اتفاق ایک لونڈی چشمہ پر پانی بھرنے آئی اور ان کو دیکھ کر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ امام مسلم کے یتیم بچے ہیں، رونے لگی اور کہا، صاحبزادو میرے ساتھ چلو، میری مالکہ محب اہل بیت ہیں، وہ تمہیں پا کر بڑی خوش ہوں گی، بالکل نہ گھبراؤ اور میرے ساتھ چلو۔ بچہ حیران و پریشان اس کے ساتھ ہو لیے اور جب گھر پہنچے تو گھر کی مالکہ یہ معلوم کر کے کہ یہ مسلم کے یتیم بچے ہیں، دوڑی اور دونوں کو سینے سے لگا لیا اور ان کے حال پر رونے لگی اور پھر کھلا پلا کر ایک کمرے میں سلا دیا۔ ادھر یہ عورت تو اتنی خدا ترش اور محب اہل بیت تھی اور اس کا خاوند حارث نامی بے حد ناخدا ترش اور دشمن اہل بیت تھا اور دن بھر انہی بچوں کی تلاش میں سرگرداں تھا کہ یہ بچے مل جائیں تو انہیں قتل کر کے ان کا سر ابن زیاد کے پاس لے جا کر انعام پاؤں۔ یہ عجیب منظر تھا کہ حارث دن بھر جن بچوں کی تلاش میں تھا وہ بچے اسی کے گھر میں آرام فرما تھے۔ رات کو جب یہ ظالم گھر آیا تو اس کی بیوی ڈری کہ کہیں اسے ان بچوں کا علم نہ ہو جائے، چنانچہ اس کی بیوی نے اسے جلد کھانا کھلا کر سو جانے کو کہا اور وہ ظالم دن بھر کا تھکا ماندہ سو گیا۔ کچھ رات گئے، بڑے بچے نے چھوٹے کو جگایا اور کہا، بھائی میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے کہ ہمارے والد ماجد بہشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ٹہل رہے ہیں اور حضور ان سے فرما رہے ہیں، اے مسلم تم خود چلے آئے اور بچوں کو کیوں ظالموں میں چھوڑ آئے؟ والد ماجد نے ان سے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور صبح تک آ جائیں گے۔ چھوٹے بچے نے کہا، بھائی
میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اور پھر دونوں بغل گیر ہو کر رونے لگے۔ ان کے رونے سے حارث کی آنکھ کھل گئی۔ بی بی سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ گھر میں کون چھپا ہے؟ وہ عورت سہم گئی اور ڈری کہ خدا جانے اب کیا ہوگا۔ حارث اٹھا اور چراغ جلا کر اندر آیا تو ان دونوں یتیموں کو روتے ہوئے دیکھ کر بولا، تم کون ہو؟ ان دونوں صاحبزادوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم فرزندان مسلم ہیں۔ ظالم حارث خوش ہو گیا۔ پھر یہ ظالم ان دونوں صاحبزادوں کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا اور بیچاری بیوی بہت ہاتھ پیر مارتی رہی، اپنا سر اس کے پیروں پر رکھتے رہی اور اسے اس ظلم سے روکتی رہی، مگر اس ظالم نے ایک نہ سنی اور وہ بے رحم تلوار لے کر اٹھا اور دونوں کو فرات کی طرف لے چلا اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ یہ ظالم ہمیں قتل کرنے والا ہے تو آخر کار ظالم و بے رحم حارث نے تلوار پکڑ لی۔ اس وقت بچوں نے کہا، ہم یتیم ہیں، ہم بے وطن ہیں، ہم پر رحم کر، مگر اس دنیا کے کتے نے ایک نہ سنی اور ظالم نے بڑے صاحبزادے کو پہلے شہید کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔